آج اگر یہ ویڈیو تم تک پہنچی ہے تو اسے اگنور کرنے کی غلطی کبھی مت کرنا، کیونکہ آج تمہیں تمہارے ان تمام سوالوں کے جواب ملیں گے جو تم رات کے اندھیرے میں اکیلے بیٹھ کر روتے ہوئے، تکلیف کی حد کو پار کرتے ہوئے اللہ سے کرتے تھے جب تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ تو بتاؤ، کیا تم وہ شخص ہو جس نے کسی کو اتنا چاہا کہ اپنے آپ کو بھول گئے اور پھر اس نے بغیر کسی وجہ کے تمہیں توڑ دیا؟ تم رات کو اکیلے بیٹھے سوچتے ہو، کیا میں نے کوئی غلطی کی تھی؟ کیا مجھ میں کوئی کمی تھی؟ کیا میں قابل محبت نہیں تھا؟ اور سب سے تکلیف دہ سوال جو دل کے سب سے اندھیرے کونے سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ آج میں تمہیں وہ جواب دوں گی جو شاید کسی نے نہیں دیا، وہ جواب جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے اور ان لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں ہے جو ٹوٹ کر بھی کھڑے ہو گئے۔ تو غور سے سنو، کیونکہ یہ بات صرف تمہارے لیے ہے۔ دل ٹوٹنے کا درد کوئی معمولی تکلیف نہیں ہے، ڈاکٹر اسے بروکن ہارٹ سنڈروم کہتے ہیں، اور یہ سچ میں ہوتا ہے۔ سینے میں درد ہوتا ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا، نیند نہیں آتی، اور سب سے برا یہ ہوتا ہے کہ دنیا چلتی رہتی ہے، سورج اگلے دن بھی نکلتا ہے، لوگ ہنستے رہتے ہیں، بازار کھلتے ہیں، اور تم اندر سے ایک بند کمرے میں قید ہو جاتے ہو جہاں صرف اس شخص کی یادیں ہیں، اس کی پرانی باتیں ہیں، اس کی آواز ہے۔ تم اس کی پرانی چیزیں دیکھتے ہو اور آنکھیں بھر آتی ہیں۔ تم ہر وہ کام کرتے ہو جو اس نے پسند کیے تھے، اور پھر تمہارا گلا بھر جاتا ہے اور تم خود سے پوچھتے ہو کہ کیا وہ مجھے یاد بھی کرتا ہوگا؟ اور پھر دل کا کوئی کونا کہتا ہے شاید نہیں۔ یہ سب سے تکلیف دہ احساس ہے کہ تم جس کے لیے مرتے رہے اس کی زندگی میں تم شاید ایک یاد بھی نہیں بنے۔ لیکن رک جاؤ، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ جب وہ شخص تمہیں چھوڑ رہا تھا، جب وہ تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر جھوٹ بول رہا تھا، جب وہ تمہاری پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ رہا تھا، اس وقت اللہ کہاں تھا؟ وہ وہیں تھا جہاں ہمیشہ ہے، عرش پر۔ سب دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے رب سے زمین اور آسمان میں ذرے برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ نے دیکھا ہے جب وہ شخص تمہارے ساتھ بے وفائی کر رہا تھا۔ اللہ نے سنا جب تم رات کو اکیلے میں روئے۔ اللہ نے محسوس کیا وہ درد جو تم نے کسی کو نہیں بتایا، اور اللہ نے حساب رکھا۔ اسلام میں ایک اصول ہے جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ جزا جن سے عمل ہے، یعنی جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ یہ صرف ایک کہاوت نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے جو آسمان سے اترا ہے اور زمین پر کبھی نہیں بدلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کو تکلیف دیتا ہے، اللہ اسے اسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ ذرا سوچو، جس نے تمہارا دل توڑا، اس کے گھر میں اللہ نے کیا بھیجا؟ شاید بے سکونی، شاید ایک ایسا رشتہ ملا جس نے اسے بھی تڑپایا جیسے اس نے تمہیں تڑپایا تھا۔ شاید دولت آئی مگر چین نہ آیا، شاید نئی محبت ملی مگر وہ بھی اسے وہی دے رہی ہے جو اس نے تمہیں دیا تھا، یعنی دھوکہ، تنہائی اور ٹوٹا ہوا دل۔ اور یہ سب تم نے نہیں مانگا، یہ اللہ کا اپنا نظام ہے جو خود چلتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اور ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، جو تمہارے ساتھ ہوا وہ اتفاق نہیں تھا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ نے جب اس شخص کو تمہاری زندگی سے نکالا تو یہ تمہارے لیے سزا نہیں تھی، یہ بچاؤ تھا۔ ذرا سوچو، اگر وہ شخص تمہاری زندگی میں رہتا تو کیا تم کبھی سکون سے سو پاتے؟ کیا تم اپنی اصل قدر جان پاتے؟
کیا تم کبھی وہ محبت پاتے جو تم واقعی ڈیزرو کرتے ہو؟ اللہ نے وہ دروازہ بند کیا جو تمہاری تباہی کا راستہ تھا، تاکہ ایک نیا دروازہ کھول سکے جو تمہاری اصل منزل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بند دروازے کے سامنے اتنا روتے ہیں کہ کھلا دروازہ دیکھتے ہی نہیں۔ اب ایک سوال جو بہت سے دل پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ اگر اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر یہ کیوں ہوا؟ تو جواب سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عظیم اجر بڑی آزمائش کے ساتھ آتا ہے، اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو برسوں تک بیماری تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، غلام بنایا، قید کروایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا۔ یہ لوگ اللہ کے دشمن تو نہیں تھے، یہ اللہ کے سب سے پیارے لوگ تھے۔ اور تمہارا ٹوٹا ہوا دل اللہ کی سزا نہیں ہے، یہ اللہ کی توجہ ہے، وہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اب میں تمہیں ایک سچ بتاتی ہوں، دنیا کے سب سے مضبوط لوگ وہ ہیں جو کسی نہ کسی موڑ پر ٹوٹے تھے، لیکن انہوں نے اپنا ٹوٹنا اپنی طاقت بنا لیا۔ وہ عورت جسے شوہر نے دھوکہ دیا آج وہ ہزاروں خواتین کو ہمت دیتی ہے۔ وہ لڑکا جسے محبت میں دھوکہ ملا آج وہ اللہ کے اتنا قریب ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ انسان جسے سب نے چھوڑ دیا آج اللہ نے اسے وہ دیا جو اس نے کبھی مانگا بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان ٹوٹتا ہے سب سے پہلے اس کا غرور ٹوٹتا ہے، اور جب غرور ٹوٹتا ہے اللہ کی رحمت آنے کی جگہ بنتی ہے۔ تم میں سے کچھ لوگ ابھی اس لمحے اکیلے ہو، رات کے اس وقت جب سب سو رہے ہیں تم جاگ رہے ہو، سوچ رہے ہو اور شاید رو بھی رہے ہو، اور کوئی نہیں جانتا لیکن اللہ جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ اس رات جب تم اکیلے میں روئے اللہ وہاں بھی موجود تھا۔ اس لمحے میں جب تم نے سوچا کہ کوئی نہیں سمجھتا تمہیں، اللہ سمجھ رہا تھا، اور وہ آنسو جو تم نے بہائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئی اور ایک وہ جو اللہ کی راہ میں پہرے دیتی رہی۔ تمہارے وہ آنسو ضائع نہیں گئے، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اس شخص کے لیے بد دعا مت کرنا، یہ تمہاری کمزوری نہیں ہے، یہ تمہاری عزت ہے۔ اللہ سے کہو کہ یا اللہ انہیں معاف کر اور مجھے اس سے بہتر دے۔ یہ دعا تمہیں آزاد کرے گی، بد دعا کرنا تمہیں اسی درد میں قید رکھے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رونا بند نہ کرو، لیکن رونا صرف اللہ کے سامنے کرو۔ سجدے میں جاؤ اور کہو کہ اے اللہ مجھے درد ہو رہا ہے، تو ہی میرا علاج ہے۔ اللہ کے سامنے رونا شفا ہے، انسانوں کے سامنے رونا بس تھکاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس شخص کو اپنی زندگی کی کہانی کا ولن مت بناؤ، وہ بس ایک باب تھا اور تم پوری کتاب ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور یہ بات اس نے 2 بار کہی کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ تم یاد رکھو کہ ایک مشکل کے مقابلے میں 2 آسانیاں ہیں۔ یہ اللہ کا حساب ہے، اور اللہ کا حساب کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اس شخص نے جو تمہارے ساتھ کیا اللہ نے دیکھا، اس شخص کے گھر میں کیا آیا اللہ جانتا ہے، اور تمہارے صبر کا بدلہ کیا ملے گا اللہ نے وہ بھی طے کر لیا ہے۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے۔ آج اگر تم یہ سن رہے ہو تو سمجھو کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ اس شخص نے جو تمہارا دل توڑا اس نے در حقیقت تمہارے لیے کچھ ایسا کیا جو تم خود اپنے لیے نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے تمہیں خود تمہاری اور اللہ کی طرف موڑ دیا ہے۔ کبھی کبھی ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں، اور اللہ
جو ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، وہ کبھی کبھی وہ چیزیں ہم سے لے لیتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف واپس لوٹ آئیں، اور جب تم اللہ کی طرف آتے ہو وہ تمہیں اس سے کہیں بہتر دیتا ہے جو گیا تھا۔ یا اللہ، جو لوگ آج ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے دل جوڑ دے، جنہوں نے دھوکہ کھایا انہیں سکون دے، جو رات کو اکیلے میں روتے ہیں انہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اور جس نے کسی کا دل توڑا اسے ہدایت دے، اور اگر ہدایت نہیں تو انصاف ضرور دے۔